اور آپ کی آیت نمبر جہاں 39 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور جولائی کی آج 20 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون۔ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ہماری آیات سے مراد ہے اللہ کے ارشادات، فرامین، فیصلے، فتاوے۔ وہ لوگ جنہوں نے میری آیتوں کو، ارشادات کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور انہوں نے تکبر کیا ان آیات کو قبول کرنے سے، ان فرامین کو ماننے سے۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے، ولا يدخلون الجنہ، اور نہ ہی وہ داخل ہو سکیں گے جنت میں، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، حتیٰ کہ داخل ہو جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور ایسے ہی ہم جزا دیں گے جرم کرنے والوں کو۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ، ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہوگا، وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور ان کے اوپر جہنم کا ہی لحاف ہوگا، یعنی اوڑھنے والا کوئی کمبل ہے یا لحاف۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ایسے ہی ہم جزا دیتے ہیں، جزا دیں گے ظلم کرنے والوں کو۔ لیکن والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل اچھے کیے، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نہیں مکلف کرتے کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق، گنجائش اور وسعت کے مطابق ہی ہم مکلف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اولئک اصحاب الجنہ، یہ سب لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم نکال دیں گے ان کے سینوں میں سے کسی قسم کا اگر وہ کینہ ہوگا، تجری من تحتہم الانہار، جاری ہوں گے ان کے نیچے سے نہریں۔ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور وہ کہیں گے تمام تعریفات اللہ کے لیے ہے، وہ ذات جس نے ہماری اس مقصد کو پانے کے لیے رہنمائی فرمائی، ہدایت دی۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ،
اور نہ تھے ہم ہدایت یافتہ ہونے والے یا رہنمائی ہدایت پانے والے اگر اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی نہ کرتا، ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، تحقیق ہمارے رب کے بھیجے ہوئے جو بھی اللہ تعالیٰ وہی پیغامات ارشادات وہ سب سچ تھا۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ، تو وہ پکارے جائیں گے کہ وہ جنت جو ہے اورثتموها، تم اس کے وارث بنا دیے گئے ہو، بما کنتم تعملون، اس کے سبب جو تھے تم عمل کرتے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور آواز دیں گے یا پکاریں گے جنت والے جہنم والوں کو اور کہیں گے کیا؟ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، بھائی جو ہم نے تو پا لی ہے جو ہم سے ہمارے رب نے وعدے کیے وہ تو سب سچ نکلا۔ فہل وجدتم، کیا تم نے بھی پایا ہے؟ ما وعد ربکم حقا، جو تم سے اللہ نے وعدے کیے تھے وہ کیا سچ نکلے ہیں؟ قالوا نعم، تو وہ بھی کہیں گے ہاں، وہ سارا مسائل ساری سزائیں وہ جرم کے جو بھی اللہ نے بیان کیا تھا وہ سارا سچ ہے۔ فأذن مؤذن بینہم، پھر ان دونوں کے درمیان ایک اعلان کرے گا اعلان کرنے والا۔ اذان کا ترجمہ اعلان ہوتا ہے اور مؤذن کا معنی اعلان کرنے والا ہوتا ہے۔ کیا وہ اعلان کرے گا؟ اللعنۃ اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہو ظالمین پر، ظلم کرنے والوں پر۔ اللہ کی شفقت اور پیار نہیں ہے بلکہ لعنت ہے۔ حضرات، ایک جھوٹ ہوتا ہے آدمی غلط بات بیان کرے، سچی بات نہ بیان کرے۔ ایک ہوتا ہے کوئی سچ بیان کرتا ہے تو اس کی تکذیب کرے، وہ کہے کہ یہ سچ نہیں کہہ رہا، اس کو تکذیب کہتے ہیں۔ پھر ذرا سمجھ لیں، ایک آدمی حقائق کے خلاف بات کرے وہ ہوتا ہے جھوٹ بولنا۔ مثلا کوئی آدمی کہے جی اس مسئلے میں کوئی لائٹ نہیں جل رہی، تو سچ نہیں ہے، جھوٹ ہے۔ کوئی کہے دوسرا یار یہاں تو لائٹ بھی چل رہی ہے، اے سی بھی چل رہا ہے اور بے شمار پنکھے بھی چل رہے ہیں، وہ کہے جھوٹ بولتے ہو، یہ تکذیب ہے۔ سمجھ آ گئی؟ حقائق کو نہ ماننا، اس کا انکار کرنا، یہ تکذیب ہوتی ہے، اور حقائق کے خلاف بیان دینا یہ جھوٹ ہوتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھوٹا کہا۔ اللہ کے ارشاد، اللہ کے بیان، اللہ تعالیٰ کی آیات اور جو وحی ہے، کتاب ہے، صحیفہ ہے، تعلیمات ہے، ساری سچ ہے۔ اور وہ لوگ یہ کہیں یہ سچ نہیں ہے، یہ تکذیب ہے، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، اور اس کو ماننے سے تکبر کیا، بڑے بنتے رہے۔ اور یہ دیکھو سویرے سویرے آ کے نمازاں پڑھتے رہیے، کاروبار چھٹ گئے، یہ تکبر ہے۔ تکبر کا اصل معنی یہ ہوتا ہے حقائق کو نہ ماننا اور مد مقابل کو حقیر سمجھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے بھی ہیں اور اس کو نہ ماننے کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اور اللہ کے ارشاد، فیصلے، جو تعلیمات اس کو ہیچ سمجھتے ہیں، بیکار سمجھتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے تکبر۔ اور تکبر جو ہے اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ ایک حدیث کے اندر بیان آتا ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں الکبریاء و ردائی، تکبر کرنا میری چادر ہے۔ جو آدمی مخلوق ہے تکبر کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لنگ کو ہاتھ ڈالتا ہے، یعنی اللہ کی چادر کو، اللہ کے سطر کو، اللہ تعالیٰ کی عزت کو حملہ کرتے ہوئے ہاتھ ڈالتا ہے، تو ظاہر وہ کس طرح محفوظ رہ سکتا ہے؟ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے بیان دیا وہ یہ ہے لا تفتح لهم ابواب السماء، تو ان کی روحوں کے لیے جو روحیں نکلیں گی تو آسمان کی طرف لے جائے جائیں گی، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں۔ اس میں ایک اہم مسئلہ جو یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے، کچھ لوگوں نے انکار کیا ہے، اور وہ لوگ ہیں مادہ پرست ہیں، عقل پرست جو لوگ ہیں، یا جن کو کیا کہا جا سکتا ہے بڑے زیادہ پڑھے ہوئے جو لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ آسمان کسی ٹھوس چیز کا نام نہیں ہے، یہ حد بصر کا نام ہے۔ حد بصر کا معنی ہوتا ہے جہاں ہماری دیکھنے کی یہ جو ہماری بینائی ہے، ہماری بینائیوں کی جب حد ہو جاتی ہے اس کا نام یہ آسمان ہے۔ یہ 100% بات غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے حوالے سے، حدیث شریف کے حوالے سے بیان کیا آسمان کے دروازے ہیں، اور یہ آسمان ٹھوس چیز ہے۔ اور آج بھی آپ پڑھ رہے ہیں کہ چاروں طرف کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اہل ایمان جو لوگ ہیں ان کے لیے، جو ان کے روحوں کو اور ان کے اعمال کو جب آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، ان کے لیے فرشتے مرحبا کہتے ہیں اور آسمان کے دروازے کھلتے ہیں۔ پھر بھی آپ نے کئی دفعہ سنا ہے ماہ رمضان کے حوالے سے، جب ماہ رمضان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں،
جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ پھر ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے، جب آپ معراج کے لیے تشریف لے گئے، صحیح بخاری میں تفصیل ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مجھے جبرائیل امین براق پہ بٹھا کے آسمان کی طرف لے جا رہے تھے، جب ہم آسمان دنیا پر پہنچے، آسمان دنیا کہتے ہیں پہلا آسمان، دنیا کی طرف جو آسمان ہے، جو کہ آسمان 7 ہے، اور 7 آسمان طے بطے اللہ نے بنائے، کسی کے نیچے پلر اور ستون نہیں ہے۔ جب ہم پہلے آسمان یعنی آسمان دنیا تک پہنچے تو دروازہ بند تھا، تو سبحان اللہ کے ساتھ اے 2 بندے آندے رہتے سارے کا کام چل جائے گا، جڑے کو تو بیٹھے نا، تو کیوں جی ہے نا، ٹھیک ہے، اگر یہ ڈٹ کے جاگتے رہے تو کہندے رہے تو باقی ہم کچھ۔ نبی محترم فرماتے ہیں جب ہم آسمان دنیا کے پہنچے تو دروازے بند تھے، جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، تو اندازہ فرماؤ، یہ پتہ نہیں پڑھتے رہیے کتب کتنے رہی جائے، آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اندر سے آواز آئی، من انتا، کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ یہ بھی حدیث شریف کے اندر بیان ہے، رسول پاک نے فرمایا۔ تو جبرائیل امین فرماتے ہیں انا جبرائیل ہو، میں جبرائیل ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے پوچھا مم ماں کا، تواڈے نال کون ہے؟ ایسے بزرگ ساری گلیں، فرشتے پوچھ رہے ہیں جی تسی کون ہو، تمہارے ساتھ کون ہے؟ پھر جبرائیل فرماتے ہیں مائی محمد الرسول اللہ، میرے ساتھ نبی مکرم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر انہوں نے پوچھا یہ دعوت پہ آئے ہو، بلائے گئے ہو یا خود آئے ہو؟ اور اتنی گلاں یہ بیکار قسم کی باتیں، اور رسول کریم نے جو بیان فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، ان پر کیوں غور نہیں کیا جاتا؟ آنکھیں بند، دل بند، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور چومنے اور جھومنے کے لیے مجلسیں قائم ہوتی ہیں، جشن جوش و خروش کا جشن منایا جا رہا ہے، کس بات کا کوئی پتہ، لڑیاں ڈال کے تو کود کے بابے بھی لگے رہے ہوتے جناب کو دن۔ پھر فرمایا کہ ثم فتح لنا، یہ ساری تفسیر بیان ہونے کے بعد ثم یعنی وہ سوال کیا ہے، دروازہ بند ہے، کون ہے؟ جبرائیل ہوں، تمہارے ساتھ کون ہے؟ رسول پاک ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا خود آئے ہو یا دعوت پہ بلائے گئے؟ یہ بھی جواب دیا کہ خصوصی دعوت پہ آئے ہیں۔ ثم فتح لنا، پھر ارشاد ہے پھر ہمارے لیے آسمان کا دروازہ کھولا گیا۔ اتنی تفصیل قرآن مجید کے اندر بھی لکھا ہوا ہے آسمان کے دروازے، حدیث شریف کے اندر بھی لکھا ہوا ہے آسمان کے دروازے، لیکن وہ کہہ رہے جنہیں یہ نہیں، ہم نہیں مانتے۔ عقلیات والی ٹیمیں جنہوں نے ویسے ہی بیڑا کر کے رکھ دیا، عقلیات والے یہ بیٹھے ہوئے ہیں نا سارے ادھر میڈیا پر جو بیٹھے ہوتے ہیں، چینلوں پر جو بیٹھے ہوتے ہیں، چینلوں کے مامے بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور کروڑوں روپے لے کر جھوٹ بولنے کے لیے وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، اور نہیں جانتا۔ ہمیں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نلائق اور بدھو قسم کے لوگ ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تحقیق کرے انہوں نے اربوں روپے کروڑوں روپے لے کر بکواس کرنے کے لیے وہ بیٹھے ہوتے ہیں، کسی کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے حق میں نعرے مار رہے ہوتے ہیں، کسی کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ وہی وکیل لوگ ہیں جو آپ اس طرح سمجھ لیں قاتل کے ساتھ بھی وکیل کھڑا ہے، مقتول کے ساتھ بھی وکیل کھڑا ہے، اور دونوں کہتے ہیں ہم حق طلب کر رہے ہیں، حق مانگ رہے ہیں عدالت سے۔ تو مانگنا کس لیے؟ جج نے خود پیسے لائے، سبحان اللہ کو۔ قاتل کے وکیل نے بھی پیسے لیے ہوئے، مقتول کے جو وکیل ہے، مقتول کا وکیل، اس نے بھی پیسے لیے ہوئے، اور جس کے سامنے کیس کیا ہوا ہے جج، اس نے بھی پیسے لائے۔ تو کیس کتنا چیر ہو گیا جی؟ 9 سال ہو گئے جی، تو آخر سے پتہ چلا جی جج نے شک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دونوں کو ہر ایک کو فارغ کر دیا۔ یہ عدالتیں، اللہ مجھے اور آپ سب کو معاف کر دے۔ کہاں گئی وہ عدالت، کہاں گئے ارشادات، کہاں گئے اللہ کے فیصلے، کہاں گئے عزت و احترام کا قانون؟ یہ قرآن مجید بھرا پڑا ہے، حدیث کی کتابیں پڑھو تو کتاب الایمان، سبحان اللہ، کتاب العلم، کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، یہ ساری کتابیں یعنی باپ بندے میں وضو کس طرح کرنا ہے، غسل کس طرح کرنا ہے، نماز کس طرح پڑھنی ہے، نماز شروع کس طرح کرنی ہے، ہاتھ کہاں باندھنے، سارا کچھ ہی لکھا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ امام الانبیاء نے فرمایا ہر وہ شے جو جنت کے قریب کرے، جہنم سے دور کرے، میں نے وہ ساری باتیں امت کو بتا دی۔ ہر وہ شے جو اللہ کو ناراض کرے اور جہنم کے قریب کرے، میں نے ان چیزوں سے منع کر دیا۔ اب ہم نے تلاش کرنا ہے، اچھا جی کون کون سی شے ہے جو ابے کو ناراض کرنے والی ہے، کون کون سی شے اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، کون کون سی شے ہے جو چھوٹوں پر ظلم اور بڑوں کا احترام نہ کیا، کون سی چیزیں؟ کبھی میٹر کی تھی ویسے یہ تو بیٹے کو دی ہے، چنے پکے رہے جی، نان لے جی، نان نہیں لگ دے، چنے آ گئے نان نہیں لگ دے، لسی پتلی ہو گئی ہے، ذرا نون زیادہ پی گیا، میٹھا کوئی نہیں، اے تب سے اسی سننے کئی دفعہ لسی پی کے اسی سو جاتے مطلب لسی پی کے کہیں سونا، جمعے سے سو جاتے، جمعے تو رہ جو نماز ہی سوتے ہیں،
تو اینا سوندے اک کے انہاں کیا جو کہ سونا ہے اکھاں کھول دیا نے سر مرا چڈو ٹنڈ کرا چڈو تو بس ایڈے لمے پیر کیا زندگی ہے مجھے نہیں سمجھ آتی کس لیے پیدا ہوئے کچھ نہ تھا تو خدا تھا تسی آ گئے ہو آج ماشاء اللہ انہاں دے خلاف 2-3 کیس کرو جی کچھ نہ تھا تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا کچھ نہ تھا تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا اسی نہ جمدے کی کر کرنا ہوں پیدا ہو گئے ہوں تو پھر گل سننی پہ گئی ہوں تو پھر پابندیاں کرنی پہ گئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا لا تفتح لهم ابواب السماء یہ جمع کا صیغہ ہے آسمان کے دروازے ایک دروازہ نہیں وہ ان کے لیے آسمان کے دروازے بھی نہیں کھولے جائیں گے ولا يدخلون الجنہ اور وہ لوگ جنت میں بھی نہیں جائیں گے یہ کن کے لیے بات ہو رہی ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور اس کے ماننے سے تکبر کیا بڑا بنتے رہے شیخیاں مارتے رہے لڑیاں ڈالتے رہے اس کو ماننے کے لیے اس کو ہیج سمجھتے رہے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے رہے ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے بھی نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط سمجھ ہوتا ہے ناکے کو بولتے ہیں خیاط سوئی کو بولتے ہیں سوئی کا ناکے سے مراد ہے سوئی کے سوراخ سے جب تک اونٹ نہیں گزر جائے گا اس وقت تک وہ جنت میں نہیں جا سکتے اونٹ لنگ جاتا ہے سوئی دے ناکے سوئی دے ناکے تو باکرام نہیں لنگ سکتے میں لوگ آگے بڑھاؤ مقصد یہ ہے کہ ایسی بات ہے یہ ہو ہی نہیں سکتی اس کا قیمہ بنا کے بھی شروع کرو تو تم نہیں اس کو نکال سکتے صدیاں بیت جائیں گی سوئی کے سراغ سے تم اونٹ کو اللہ نے ایسا فرمایا کہ اونٹ کو نکال کے دکھاؤ یہ میں دن اونٹ نو رکشے جبانا اونٹ کو رکشے پہ بٹھانا اور خان صاحب کو منوانا اور خوجے تو پھر پتہ چل جائے گا کس طرح مناتے تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو معاف فرما دے یہ اللہ تعالیٰ نے بیان وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ایسے ہی ہم جرم کرنے والوں کو پھر سزا دیتے ہیں جزا دیتے ہیں بدلہ دیتے ہیں لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ ان کے لیے جہنم کا بچھونے ہوں گے کی معنی آگ نیچے بچھائی ہوئی ہوگی بستر آگ کا وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ ان کے اوپر لحاف اور کمبل اوڑھنا بھی جہنم کا بچھونا بھی جہنم کا تو کیا یہ شان ہے کیا آدمی ایسے برداشت کر سکتا ہے اللہ میں بابر اور آگ بھی 70 گنا زیادہ شدت والی ہو اور جس آگ نے بجھنا بھی نہ ہو اور بندے نے وہاں مرنا بھی نہ ہو رہنا بھی ادھر ہو تو یہ کیسا تصور ہے بندہ تو ہل جاتا ہے اور وہ سارا کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لے دنیا کے اندر کوئی شے ایسی جو اس کے پاس ہے ملک میں ہے اختیار میں ہے اس کے کنٹرول میں ہے ہاتھ باندھ کے وہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا میرے سے سارا کچھ لے لو لیکن جہنم سے بچا لو اللہ ہم سب کو بچا لے جہنم سے محفوظ رکھے تو ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ وہ ذرا مجرمین ادھر ظالمین مجرم اور ظالمین کو پھر ہم ایسے ہی بدلے دیتے ہیں جہنم کی سزائیں ہم دیں گے ایک جگہ قرآن میں لکھا ہوا ہے جب ان کی جلد اور چمڑا جل جائے گا ہم نیا بنا دیں گے رسول پاک نے فرمایا علیہ السلام وہ چمڑا کتنا موٹا ہوگا جلد کتنی موٹی ہوگی چمڑا اور کھال جس کو بولتے ہیں کھال جب جل جائے گی تو کھال نئی بنا دی جائے گی کھال اتنی موٹی ہے کہ 3 دن رات تک آدمی چلتا رہے تو جتنا فاصلہ بنتا ہے اتنی موٹی کھال ہوے گی بندے دی اور اس جہنم میں جانے والے مجرم اور ظالم کا منہ اور اس کا وجود اور جسہ کتنا بڑا ہوگا سیدنا بیان فرما ایک ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا کتنے وہ کلومیٹر میں اونچا ہے کتنا لمبا چوڑا ہے احد پہاڑ تو بوتھا کتنا بڑا ہوئے گا جسہ کتنا بڑا ہوگا کیوں جہنم کی آگ زیادہ سے زیادہ کھائے جہنم کی آگ میں زیادہ سے زیادہ رہے ان تمام مشکلات سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اس کفر سے اس اکبار سے اللہ کی بغاوت سے یہ تمام چیزیں تو ارشاد ہوتا ہے والذین اس کے مقابلے میں والذین آمنوا جو مان گئے کیا معنی ہے اللہ پر ایمان رسول پر ایمان جنت پر ایمان جہنم پر ایمان جہنم پر ایمان کا معنی کیا ہے جہنم ہے سزا ہے ایک ڈیرا اللہ نے بنایا ہوا ہے جس میں اللہ جہنم میں ان وادیوں میں اور جنوں انسانوں باغیوں کو اللہ پھینکے گے ان کو اللہ بھار دیں گے اس بات کو مانا ہے تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیا ہے وہ عامل و صادق کام اچھے کیے کام اچھے بھی شرط یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد انہوں نے وضو اچھا کیا ہے بول اچھا کیا ہے معاملہ اچھا کیا ہے گھر والوں کے لیے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ اہل محلہ کے ساتھ بڑوں کے ساتھ الگ چھوٹوں کے ساتھ اس نے سلوک کر کے خوبصورت زندگی انہوں نے گزاری لا نکلف نفسا الا وسعها تو اللہ نے قانون بیان فرمایا جو ہم پابندیاں عائد کرتے ہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا بندہ کر نہ سکے ہم نے وہی پابندی عائد کی ہیں جو بندہ اس کی وسعت میں طاقت میں ہے وہ کر سکتا ہے کیا مطلب اس کا
5 نمازیں ہم نے فرض کی، بندہ پڑھ سکتا ہے، 5 نمازیں آدمی پڑھ سکتا ہے، تہجد پڑھ سکتا ہے، گھر سے آ کر مسجد میں آ سکتا ہے چل کر۔ پھر کیا ہے، اگر پیسے ہو تو وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، ماہ رمضان کے روزے آ جائیں، جتنی مرضی شدت کی گرمی ہو روزہ رکھ سکتا ہے۔ اگر پیسے پاس ہوں تو وہ بائی شپ جا کر، پیدل جا کر، گھوڑے پر بیٹھ کر، بائی ایئر جا کر وہ حج کر سکتا ہے۔ نہ وہ بائی شپ جاتا ہے، نہ بائی ایئر جاتا ہے، نہ گاڑی پہ جاتا ہے، بائی روڈ نہیں جاتا۔ اتنی لمحہ پہ بزرگ کتنے بد نصیبی کے کیس ہم نے دیکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ بعض لوگ، وہ کیس ایسے آئے کہ حج کرنے چلا گیا، مکہ مکرمہ بھی چلا گیا، لیکن مکہ مکرمہ میں احرام باندھ کے وہ مکے کے اندر ہی پھرتا رہا، نہ مینا میں گیا، نہ عرفات میں گیا، نہ مزدلفے میں گیا، اتنی لڑیاں پا وقت گھر آ گیا۔ یہ بد نصیبی ہوتی ہے، نہ کسی سے پوچھ سکا، نہ اس کی کسی نے رہنمائی کی، نہ وہ وہاں کر سکا، لاکھوں روپے خرچ کر کے مکہ مکرمہ چلا گیا ہے، احرام باندھ کے مکے پھر لگے، تو لوگ کہہ رہے تو بھی کہہ رہا گیا۔ وہ تو مناسک ہیں، کس دن ہم نے کیا کام کرنا ہے، کس دن ہم نے کیا کرنا ہے، کس دن ہم نے مینا میں جانا ہے، کس دن عرفات میں جانا ہے، اور مزدلفے میں کہاں جانا ہے، مزدلفے سے نکلنا کیسے ہے، جمرات پہ کنکریاں کس طرح مارنی ہے، اس کے فارغ ہونے کے بعد ہم نے قربانی کرنی ہے، پھر ٹینڈ کرانی ہے، پھر ہم نے طواف افاضہ کرنا ہے۔ یہ سارا درس ہے، مناسک حج ہیں۔ خذوا عنی مناسککم، وہ گٹے دے ہار گل پا کے تو لگا پھر اس طرح گھروں بھی ہار تے باہروں بھی ہار۔ سمجھ لگی گل؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ لوگ جو ہیں ہم ان کو وسعت سے زیادہ مکلف نہیں کرتے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ سارے جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہم سب کو جنت میں لے جائے، غلطیاں معاف فرما دے، قصور ہمارے تو زیادہ ہیں اور ہمارے کام اچھے تھوڑے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہوئے ہم سب کو اپنی رحمت اور شفقت کے ساتھ فرمان جاری کرے۔ اور چلو یا اللہ تجھے بھی داخل ہو جاؤ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ارشاد ہوتا ہے پھر ہم ان کے سینے صاف کر دیں گے، جو اس میں کینہ ہوتا ہے، کسی کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے، سارا میدان صاف کر کے جنت میں جہاں کسی کو جگہ ملے گی وہ کہے گا جتنی مجھے جگہ ملی ہے اچھی اتنی اور کسی کو، کسی کینے کے ساتھ نہیں، بغض کے ساتھ نہیں، حسد کے ساتھ نہیں، تکبر کے ساتھ نہیں، دلوں کی صفائی کی بنیاد پر ایسے وہ اخوان بھائی ہوں گے، پیار ہوگا، اور ایک دوسرے کا عزت احترام، سلام قول من رب الرحیم کے نعرے ہوں گے، اور ان کے سینے پاک صاف کر کے ہم ان کو جنت میں بھیجیں گے، اور ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ فوت ہوں گے، نہ بیمار ہوں گے، سبحان اللہ، نہ مورے دی تکلیف تے نہ بلڈ پریشر تے نہ شوگر تے ہور کی زیادہ، نہ کینسر تے نہ قبض، نہ بواسیر۔ بواسیر بڑی میں تو بوٹیاں کٹ کھایا کر، جدوں ویکھنا ادوں کڑائی پوائی کول تری، کڑائی بھی موقع کول تری ہے تے مینگو ٹھنڈے کرنا سے رکھے تے آندا میری بواسیر نہیں جاندی، تسی ایمان نال دسو ٹھیک ہو جائے؟ یعنی پرہیز کوئی نہیں کرنا، یہ پرہیز ہے نا، یار تسی مینگو نہ کھاؤ نا، تسی پپیتا کھا لو۔ پپیتا کس بنایا ہے؟ مولوی صاحب نے یا پیر نے بنایا؟ وہ پپیتا بھی اللہ نے بنایا نا، اور پپیتے کی فضیلتیں میڈیکلی طب والے بیٹھے ہیں مسکین، اتنی خوبیاں اللہ نے اس میں رکھی ہیں کہ اندازہ نہیں ہم کر سکتے۔ امرود کے پتے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی شفا رکھی ہے، اور امرود کے پتے، مجھے ایک رپورٹ آئی امریکہ سے تو وہ کہنے لگے جی یہ امرود کے پتے خشک کر کے پیک ہوئے ملتے ہیں، اور 1 گرام $15 کا ملتا ہے، 1 گرام $15 کا، تو ساڑھے کو پتے تھے رولتے پھرتے ہیں۔ یہ چیزیں اللہ نے کس لیے پیدا کی ہیں؟ امرود کے اندر اس کا میڈیکلی رپورٹیں دیکھیں، معدے کے اندر جگر کے لیے، خون پیدا کرنے کے لیے، اور اس کو نظام ہضم کو ٹھیک کرنے کے لیے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ ساری میڈیکلی رپورٹیں ایک ایک چیز کی طرف آئے تو میرے رب نے سب کچھ بنا دیا ہے۔ سید الانبیاء نے فرمایا کلونجی جس کو بولتے ہیں، حب السودا، حب سودا عربی میں کالا دانہ، جس کو ہم کلونجی کہتے ہیں، آپ نے فرمایا موت کے علاوہ ساری بیماریوں کے اندر شفا موجود ہے۔ تو میں نسخے بھی دسی جانا پھر تو اس بات نہیں آتی۔ کلونجی جو ہے، کلونجی وہ کالا دانہ، امام الانبیاء نے نسخہ بتایا ہے، موت کے علاوہ ساری بیماریاں دا علاج اندر موجود ہے۔ کیوں جی ہوں دسو، یہ مانا ایک بندہ زیادہ عمر ہو گئی ہے، وہ ذرا کمزور ہو گیا ہے، کیا مانا کمزور ہو گیا ہے؟ سلبی طاقت کمزور ہو گئی ہے، مردانہ طاقت کمزور ہو گئی ہے، تو امام الانبیاء نے اشارہ نہیں کیا کہ کھاؤ نہ حضور؟ تو جڑا بندہ ککھ نہ کرے سیر ہی کھائی جائے تو ٹھیک کس طرح ہوئے گا؟ سر نہیں کھانا، کلونجی کھانی۔
اچھا جی، پھر آگے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے بیماریاں جنت میں نہیں ہوگی، بول براد نہیں ہوگا، فوتگی نہیں ہوگی، موت نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، تے کھائی جانا ہے۔ سبحان اللہ کو نا۔ میں ایک دفعہ ایک بابا جو آخر کنے کو بٹیرے کھا لو گے، میں پترا داندی کوئی نہیں، وہ میں کہ یہ نہ دنداں دی گل نہیں ہو رہی۔ وہ بزرگ سارے بیٹھے نے، انہوں نے اپنا دند میرے کام نہیں کرتے، پھر وہ چٹی بوتل جو کالی بہنے پیندا، وہ تے کالی پیو چٹی پیو، تسی بٹیرے کھاؤ جو مرضی کرو، تے کھاندے جاؤ کھاندے جاؤ کھاندے جاؤ، 10,000 ٹن بھی کھا جاؤ، تے ڈکار آئے گا تے ہر شے پسند، پھر اسے جان دے دل نہیں کرتا۔ بٹیرے کھاؤ، ککڑیاں کھاؤ، جو مرضی کھاتے رہو۔ اور وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ کا بیان ہے، جو چاہو گے وہ بھی ملے گا، جو مانگو گے وہ بھی ملے گا۔ تو ہمیشہ ادھر رہنا ہے، کوشش کرنی چاہیے اللہ ہمیں وہ سیٹ ایک دفعہ عطا فرما دے۔ تو ارشاد ہوتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، سینوں سے جو کینہ ہے، بغض ہے، ایک دوسرے کے خلاف مخالفت ہے، وہ ساری فارغ ہو جائے گی، اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور پھر جنت میں داخل ہو کر جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنے کرم رحمت شفقت سے جنت میں بھیج دیں گے، کہیں گے کیا؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، وہ کہیں گے اللہ تیری تعریف بیان کرتے ہیں، تیری رہنمائی سے ہم جنت میں آگے ہیں۔ اور ارشاد ہوتا ہے وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ رہنمائی نہ کرتے، اللہ توفیق نہ دیتے، ہم جنت میں آ ہی نہیں سکتے۔ کیوں جی؟ اللہ دی توفیق نے بندہ سویرے اٹھتا ہے نا، تے اللہ دی توفیق نے بندہ مسجد جاؤں ہے نا، باہر کنا وٹ ہے تے اندر ٹھنڈ ہے، سبحان اللہ کے ذاکر اتنی شدید حبس میں آدمی اٹھ کے وضو بنا کے بغیر کسی لالچ کے اللہ کے گھر میں آ جائے، یہی توفیق ہے۔ بغیر کسی فنڈ کے، بغیر کسی لالچ کے، ترجمہ پڑھ کے، اللہ نفل پڑھ کے، شراک پڑھ کے گھر چلا جائے، تو اللہ کی توفیق کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ پھر نہ ناشتہ ملے، نہ لسی ملے، نہ کوئی شے ملے، چپ کر منہ بنا کے پھر گھر اٹھ جائے، پھر اگلے دن آ جائے۔ کیوں جی؟ تو یہی وہ کہیں گے الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہ اگر ہدایت نہ دیتے، رہنمائی توفیق نہ دیتے، ہم آ ہی نہیں سکتے۔ ایک اور ٹیم بولے گی الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء، وہ کہیں گے اللہ تیری تعریف بیان کرتے ہیں، جہاں جو تو نے ہم سے وعدے کیے تھے سارے سچے نکلے، جو وعدے کیے تھے اللہ نے ہم سے وہ سارے سچے نکلے ہیں، جنت مل گئی، باغات مل گئے، حوریں مل گئیں، موج میلے مل گئے، تو ہمیشہ کے لیے اللہ کا وہاں داخلہ مل گیا۔ اللہ ہمیں توفیق دے ہم بھی وہاں پہنچ سکے۔ ارشاد ہوتا ہے لقد جاءت رسول ربنا بالحق، کہیں گے ہمارے پاس جو اللہ کے میسج آتے رہے، پیغامات آتے رہے، انبیاء، رسول، کتابیں، صحیفے، پیغامات، میسج، سارا کچھ میں شامل ہے، ساری باتیں سچی تھی۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ، پھر وہ آواز دیے جائیں گے او بھائیو جنت جو ہے اورثتموہا، تم اس کے وارث بنا دیے گئے ہو، جنت تمہیں الاٹ کر دی گئی ہے، تم ہمیشہ رہو گے، موت نہیں آنی، بیماری نہیں آنی، اس و منتقل نہیں ہونا، ہوگا کہ سال تو بھی جاؤ چلو جی شفٹ ہو جاؤ بناؤ اٹھے نکل جاؤ، ایسا بھی نہیں ہونا، بیماری بھی نہیں، موت بھی نہیں، بڑھاپا بھی نہیں، تے بول براز بھی نہیں، تو بتاؤ پھر اور مشن کی ہوتے مشن موج میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بہت شان اور عظمت ہے انشاءاللہ۔ ونادى اصحاب الجنت اصحاب النار، جنتی آواز دیں گے جہنم والوں کو اور کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہم نے دیکھا ہے اللہ نے جو ہم سے وعدے کیے تھے، جو ایمان لائے گا، عمل صالح کرے گا، نیکیاں کرے گا، جنت پائے گا، وہ وہاں باغات پائے گا، وہ تو سارے سچے نے، وعدے اللہ کے سچے آ گئے، ہمیں جنت بھی مل گئی ہے، اللہ تعالیٰ پیار بھی کر رہے ہیں، باغات بھی مل گئے ہیں، غورا بھی مل گئی ہیں۔ تو تسی دسو حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تم نے بھی سچے وعدے پائے ہیں؟ جو کفر کرے گا، ایمان نہیں لائے گا، اس کو سزا ملے گی، جہنم کی وادی میں رہ گئے، سچی بات پائی ہے آپ نے؟ وہ کہیں گے بالکل سچ ہے۔ قالوا نعم، وہی سزا، وہی جہنم، وہی آگ، وہی بچھونے، وہی فراش جہنم کے، یہ سارا کچھ ہے۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، سمجھ لگی اذان تک کی ترجمہ اعلان، مؤذن تک کی ترجمہ اعلان کرنے والا۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اللعنۃ اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنتیں ہوں ظلم کرنے والوں پر، لعنتیو آ گئے ہو ظلم کر کر کے، جاؤ جہنم میں دفع ہو، جو بغیر تو یہ وہ اعلان کرنے والا اللہ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس مصیبت سے محفوظ رکھے، ایمان کی توفیق دے، حیا کی توفیق دے، جنت میں جانے کے لیے وہ تیاری کی اللہ ہمیں توفیق دے، تاکہ ہمیں جاگ کر
ہوش مندی کے ساتھ محبت کے ساتھ اللہ کے گھر میں آئیں، پیار کے ساتھ اللہ کی پاک کتاب کو پڑھیں، محبت کے ساتھ اپنے والدین کا، بیوی بچوں کے ساتھ اپنے اچھے معاملات، اچھا سلوک، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، بڑوں کا احترام، چھوٹوں کے ساتھ شفقت، یہ سارا سلسلہ کرتے کرتے حتیٰ کہ جب موت آ جائے پھر انشاءاللہ سارا کچھ مل جائے گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ارشاد ہوتا ہے جی ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری، اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، ہماری آیتوں کو جنہوں نے جھٹلایا، یہ آیتوں سے مراد ہے یہ کتاب کی آیات بھی ہے، نشانیاں بھی اس میں مراد ہے، احکامات بھی اس میں شامل ہے۔ وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، اور اس کو قبول کرنے سے اپنے آپ کو بڑا بناتے رہے، تکبر کرتے رہے۔ لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، یالج کا معنی ہوتا ہے داخل ہونا، جمل کا معنی اونٹ ہے، حتیٰ کہ داخل ہو جائے اونٹ فی سم الخیاط، سم کا معنی ناگا ہے، وہ سوئی کے اندر جو سوراخ ہوتا ہے، خیاط کا معنی کیا ہوتا ہے، وہ جو جس کو ہم سوئی کہہ سکتے ہیں، جب تک سوئی کے سوراخ سے اونٹ نہیں گزر جاتا وہ جنت میں نہیں داخل ہوں گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، ایسے ہی ہم جرم کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ، ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہوگا، وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اوپر اس کا جو اوڑھنی ہے، لحاف ہے، وہ بھی جہنم کا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ایسے ہی ہم بدلہ دیں گے ظلم کرنے والوں کو۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل اچھے کیے، لا نکلف نفسا الا وسعها، نہیں ہم مکلف کرتے کسی جان کو مگر اس کی وسعت، طاقت کے مطابق۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ سب لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ونزعنا ما فی صدورہم من غل، ہم کھینچ دیں گے، الگ کر دیں گے، ہٹا دیں گے ان کے سینوں میں سے جو کینہ ہوگا۔ تجری من تحتہم الانہار، جاری ہوں گے ان کے نیچے نہریں۔ وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور وہ کہیں گے تمام تعریفات اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس مقصد کو پانے کے لیے، اس منزل کو پانے کے لیے ہدایت اور رہنمائی فرمائی۔ وما کننا، اور نہ تھے ہم، لنہتدی، کہ ہم ہدایت پاتے، لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتے۔ تو ارشاد ہوتا ہے لقد جاءت رسول ربنا بالحق، یہ بیان دیں گے جو ہمارے پاس رسول آئے یا پیغامات آئے، میسج آئے، ارشادات ہوئے، سارے سچے تھے۔ ونودو، اور وہ پکارے اور بلائے جائیں گے، ان تلکم الجنہ، او بھائی جنت تمہاری ہے، اورثتموہا، تم اس کے وارث بنا دیے گئے ہو، بما کنتم تعملون، اس کے سبب جو تم عمل کرتے تھے۔ ونادى اصحاب الجنہ، اور آواز دیں گے جنت والے اصحاب النار، آگ والوں کو، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہم نے پایا ہے جو ہمارے رب نے ہم سے وعدے کیے تھے وہ سارے سچ ہم نے پائے ہیں۔ فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تم نے بھی پا لی ہے جو تمہارے رب نے تم سے وعدے کیے کہ سچ پایا ہے؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں وہ بھی سارا سچ نکلا۔ فاذن مؤذن بینہم، تو آواز دینے اعلان کرنے والا ان کے دل میں اعلان کرے گا، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ لعنت ہو اللہ کی ظلم کرنے والوں پر، یہ اعلان ہوگا تو یہ پھر فیصلہ ہو جائے گا۔